गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, आज जो मेरे पास वाक़या है वो नहायत ही अजीब किस्म का है। देखें, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के कानून हैं, जैसे कि 295A, 295B, 295C। इसमें तौहीन मज़हब भी आ जाती है, तौहीन रसालत भी आ जाती है और तौहीन कुरान भी आ जाता है। लेकिन ये जो वाक़या है इसको देख के मुझे काफ़ी हैरानगी हुई है, क्योंकि एक मुसलमान शख्स ने झंग पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दी है क्रिश्चियन आदमी के खिलाफ। और दरख्वास्त में उसने कहा है कि इस क्रिश्चियन आदमी ने मुसलमानों के किसी मजहबी आलम के बारे में कोई गलत बात की है। और मैं तो उसको फेसबुक आलम ही कहूँगा, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग ऐसी फेसबुक पे उठ के वीडियो बना लेते हैं और अपने आप को आलम कहना शुरू हो जाते हैं। और पढ़ाई वगैरह इनकी कोई होती नहीं है, मदरसे से पढ़े होते हैं ये लोग और अपने आप को कहना शुरू हो जाते हैं कि ये आलम है। और फिर अगर कोई इन सो कॉल्ड आलमों के बारे में कोई बात कर दे या सिर्फ यही कह दे कि इसने गलत बात की है, तो इसको भी आजकल ये लोग तौहीन मजहब इसको कहना शुरू हो गए। देखें, उस मुसलमान शख्स का नाम मोहम्मद अहमद है और जो दरख्वास्त उसने दी है उसका कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि वो बात क्या कर रहा है। और देखें, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस शख्स ने ये दरख्वास्त झंग थाने में भी दी है और इसके साथ ही साथ इस शख्स ने डिफरेंट जगहों पे धमकी आमेज लेटर भी भेजे हैं इस क्रिश्चियन शख्स को। और क्रिश्चियन स्कूल में वो क्रिश्चियन शख्स काम करता है, उस स्कूल को भी इसने धमकी आमेज लेटर दिए हैं। वो सब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये शख्स जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, ये रहने वाला मियाँ चन्नू का है, लेकिन दरखास्तें वो इधर जंग में आके दे रहा है। अब देखें, जिस क्रिश्चियन शख्स ने कमेंट लिखा है उसका नाम शकील गुलजार है और वो पुराना चिन्योट रोड की क्रिश्चियन कॉलोनी का रिहायशी है। ये क्रिश्चियन कॉलोनी झंग के इलाके में है। तो देखिए, ये जो मोहम्मद अहमद है जो ऐसी दरखास्तें दे रहा है और साथ ही धमकी आमेज लेटर्स भी भेज रहा है शकील गुलजार को, ये शख्स अपने कुछ मुसल्लह साथियों के साथ इस क्रिश्चियन कॉलोनी में आया। इसने शकील गुलजार को पकड़ने की कोशिश की। ये तो खुदा का शुक्र है कि शकील गुलजार बच निकला उस जगह से, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद अहमद ने शकील गुलजार के रिश्तेदारों को धमकियां दी। इसके साथ ही साथ वो इस पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी को ललकारता रहा और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा था कि जितने भी इधर क्रिश्चियन घर हैं उनको ये जला देगा, इधर जो चर्चेज हैं उनको बंद करवा देगा और जो क्रिश्चियन स्कूल है उनको तबाह कर देगा। तो एनीवेज, मोहम्मद अहमद की जो दरखास्त है मैं आपको पहले वो पढ़ के सुना देता हूँ कि ये जो इनका जो सो कॉल्ड फेसबुक मजहबी आलम है इसकी तौहीन किस तरीके से हो रही है, आपको मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए, जो मोहम्मद अहमद की आपको दरखास्त में पढ़ के सुनाने लगा हूँ, ये इसने एक क्रिश्चियन स्कूल को लिखी है। ये इसी क्रिश्चियन स्कूल में शकील गुलजार काम कर रहा है एज ए ड्राइवर। तो उस स्कूल के प्रिंसिपल को मोहम्मद अहमद ने ये दरखास्त दी है, लेकिन दरखास्त में भी आप देख सकते हैं कि धमकी के एलिमेंट्स हैं। एनीवेज, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो लिखता है कि गुजारिश है कि फेसबुक पर जाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब की एक वीडियो थी जिस पर कमेंट किया गया कि जाकिर को कुछ भी इल्म नहीं है कि क्या बोलना है। देखें, ये कमेंट है, इस कमेंट में कौन सी तौहीन है। और देखें, जिस वीडियो के नीचे कमेंट किया गया है उस वीडियो को मैंने देखा भी है और उस वीडियो में ये जो जाकिर अब्दुल करीम नाइक है ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में गलत किस्म की बातें कर रहा था, हमारे मजहब क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत गलत और मन घड़त किस्म की बातें कर रहा था। इसलिए शकील गुलजार ने उस वीडियो के नीचे कमेंट लिखा कि जाकिर अब्दुल करीम नाइक को तो पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है। और देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की वो बातें कर रहा है वीडियो में, शकील गुलजार ने फिर भी तमीज के दायरे में रह के कमेंट लिखा है। लेकिन शकील गुलजार खुद से कहता है कि ना ही उसने ये वीडियो देखी है और ना ही इस वीडियो पे उसने कोई कमेंट किया है। और उसका तहकीक के बाद पता लगा कि किसी शख्स ने शकील गुलजार के नाम से एक जाली फेसबुक अकाउंट बनाया था और उस जाली फेसबुक अकाउंट से उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट किया था। तो देखिए, इस मोहम्मद अहमद के पसे पर्दा अज़ाइम कुछ ऐसे लगते हैं कि वो चाहता है कि शकील गुलजार पे तौहीन रसालत का किसी तरीके से केस हो जाए और साथ ही साथ इस इलाके में जो क्रिश्चियन स्कूल है सेक्रेड हार्ट स्कूल, उसको ये बंद करवाना चाहता है, क्योंकि इनको जलन होती है कि क्रिश्चियंस का यहाँ पे स्कूल क्यों है और क्रिश्चियन बच्चे अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखें, एक और भी बात आपको इसके बारे में बताता चलूँ, वो ये है कि शकील गुलजार का एक भाई है जिसका नाम तनवीर गुलजार है और तनवीर गुलजार अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका से वो अक्सर
سیکرڈ ہارٹ اسکول کے بچوں کے لیے امداد بھیجتا ہے، کیونکہ آبویسلی ادھر کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کے ماں باپ ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہوں گے، تو اس لیے تنویر گلزار ان کے لیے امداد کر دیتا ہے تاکہ وہ بچے کتابیں اور یونیفارم وغیرہ خرید سکیں، ان کی فیسیں دی جا سکیں۔ تو دیکھیں اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں۔ تو دیکھیں یہی جو درخواست ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی، ابھی میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، اور اس کے آپ نیچے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ شخص محمد احمد ادھر اسکول کو جب یہ دھمکی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ شکیل گلزار کے امریکہ سے فنڈنگ آتی ہے اور اس کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ شخص انگریزوں کا ایک جاسوس ہے۔ تو دیکھیں محمد احمد کو یہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ کرسچن بچوں کے لیے امریکہ سے کچھ پیسے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہوں گے، تنویر گلزار اپنی جائز آمدن سے کچھ پیسے سائڈ پہ رکھ کے ان بچوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ کچھ زیادہ پیسے تو ہوں گے نہیں، لیکن اتنے ہوں گے کہ ان بچوں کی مدد ہو جاتی ہوگی، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھیں کتنی جلن ہو رہی ہے، اور دیکھیں اس محمد احمد کو اور اس کے ساتھیوں کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کرسچن بچوں کو باہر سے فنڈنگ کیوں آ رہی ہے۔ تو دیکھیں پاکستان کو باہر سے فنڈنگ نہیں آتی کیا؟ پاکستان IMF سے قرضہ لیتا ہے، پاکستان امریکہ سے، یورپ سے امداد لیتا ہے، تب ان کو پرابلم نہیں ہوتی، تب تو یہ لوگ بڑے مزے سے امداد کو کھا جاتے ہیں۔ اور یہ جو F-16 وغیرہ ہیں پاکستان میں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے امریکہ نے دیے ہیں، تب تو بڑی جلدی جھولی پھیلا کے لے لیتے ہیں ساری چیزیں اور اس کے بعد باتیں کرتے ہیں۔ اور جن کرسچنز کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ باہر کے ممالک میں رابطہ ہوتا ہے، ان کو یہ لوگ انگریزوں کا ایجنٹ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو اس محمد احمد کا بھی تھوڑا سا نسب نامہ بتا دیتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا اور اس کو پرابلم کیا ہے۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ سارا اسکول اور شکیل گلزار اور یہ بچے یہ سب جھنگ کے رہائشی ہیں، لیکن یہ شخص محمد احمد یہ میاں چنو کا رہائشی ہے، اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ اہل سنت تنظیم کا ممبر ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لشکر طیبہ اور لشکر جنگوی کا سرگرم کارکن تھا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ لشکر جنگوی اور لشکر طیبہ کو ان کی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے اور ان کی تعصبانہ اور انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے ان دونوں تنظیموں کو یعنی لشکر طیبہ اور لشکر جنگوی کو پاکستانی گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا، اور ابھی تک یہ تنظیمیں بین ہیں۔ اور دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ ان کو بین تو کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز، امریکہ، یورپ ان کی طرف سے بہت پریشر تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں تنظیموں کو یعنی لشکر جنگوی اور لشکر طیبہ کو بین کرنا پڑا۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہ تنظیمیں دوسرے نام رکھ کے پھر سے واپس آ جاتی ہیں، بندے وہی ہوتے ہیں، سوچ ان کی وہی ہوتی ہے، اور بس نام چینج کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو دیکھیں محمد احمد لشکر طیبہ کا سرگرم کارکن تھا پہلے، اور اب یہ بتاتا ہے کہ اہل سنت تنظیم کا یہ ممبر ہے۔ تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو محمد احمد ہے اور اس کے جو جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کو جلد سے جلد اریسٹ کریں وہ لوگ، اور ان کے بارے میں مکمل تحقیق کی جائے کہ یہ لوگ مذہبی منافرت کیوں پھیلا رہے ہیں اور کرسچنز کے خلاف ایسی نفرت انگیز باتیں اور ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو دیکھیں آپ آ جاتے ہیں جھنگ کے DPO کی طرف۔ DPO جو کہ قانون کا محافظ ہوتا ہے، DPO کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر۔ تو دیکھیں یہ جو کرسچن شخص ہے شکیل گلزار، یہ تو آبویسلی ڈر گیا کیونکہ اس پہ اس طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں لیٹرز اسکول میں بھی بھیجے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ کام کرتا ہے، ڈرائیور کی وہ نوکری کرتا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو محمد احمد ہے اس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل سنت کا ہے اور پیچھے سے یہ لشکر طیبہ کا ہے، تو آبویسلی شکیل گلزار تو گھبرا گیا، تو اسی لیے اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی مدد کے لیے DPO جھنگ کو ایک اپلیکیشن لکھی۔ وہ اپلیکیشن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور دیکھیں اپلیکیشن میں شکیل گلزار نے یہی بتایا ہے کہ وہ ایک پیسفل شہری ہے پاکستان کا، وہ کرسچن ہے مذہب سے، اور وہ اپنی نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور صرف وہ محمد احمد اور اس کے ساتھیوں سے اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے۔ یہ آپ درخواست بے شک پاز کر کے پڑھ بھی لیجئے گا، لیکن یہی درخواست DPO نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اور اس درخواست پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد شکیل گلزار نے جب کافی زیادہ بھاگ دوڑ کی تو یہی درخواست علاقے کے DSP کے پاس بھیج دی گئی، اور DSP نے اس درخواست پہ یہ کومنٹس لکھ دیے کہ اس درخواست پہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی،
محمد احمد ابھی بھی مسلسل شکیل گلزار کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور نہ صرف شکیل گلزار کو بلکہ اس علاقے کے تمام کرسچنز کو یہ شخص دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور ادھر کے کرسچنز جو ہیں وہ بیچارے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں اس درخواست میں ایک اور کیریکٹر بھی ہے، اس کا نام شعیب اختر ہے، وہ کرسچن ہے لیکن فیور وہ محمد احمد اور لشکر طیبہ کے ممبران کی کر رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ کرسچن شخص جس کا نام شعیب اختر ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس علاقے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آلریڈی مسلمان ہو چکا ہے، یہ علاقے کے اے سی یعنی اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں کام کرتا ہے، پہلے یہ سویپر تھا یعنی صفائی کا کام کرتا تھا، لیکن بعد میں یہ اسی آفس میں کمپیوٹر آپریٹر لگ گیا۔ اور کمپیوٹر آپریٹر اس کو کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، تو جب یہ مسلمان ہوا تو انعام کے طور پہ اس کو کمپیوٹر آپریٹر بنا دیا گیا۔ تو دیکھ لیں اس طریقے سے پاکستان میں کرسچنز کو مسلمان کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کرسچن کو مسلمان کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لالچ یا دھمکی ضرور ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اسی لیے یہ شعیب اختر اس مخالف پارٹی کے ساتھ مل کے کرسچنز کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو فیس بک والی حرکت ہے یہ بھی شعیب اختر نے ہی کی ہے۔ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ شکیل گلزار کا فیس بک کا فیک اکاؤنٹ بھی شعیب اختر نے ہی بنایا تھا اور یہ کومنٹس بھی اسی نے کیے تھے۔ تو اب دیکھ لیں پاکستان میں کرسچنز کو کس طریقے سے کس ٹیکنیکل طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ فیس بک اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس پہ آپ اپنے نام کو ضرور سرچ کر کے دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کسی نے آپ کے نام کا فیک اکاؤنٹ تو نہیں بنایا ہوا۔ اور اگر ایسا کوئی اکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے تو ادھر آپشن ہوتی ہے اس اکاؤنٹ کو رپورٹ کرنے کی، آپ رپورٹ کریں اور بتائیں کہ اصلی اکاؤنٹ آپ کا ہے، اور جو بھی وہ ویب سائٹ ہوگی وہ اس اکاؤنٹ کو تقریباً 24 سے 48 آورز میں ڈیلیٹ کر دے گی۔ آپ دیکھیں رپورٹ کرنا ضرور سیکھیں کیونکہ یہ آج کل کے زمانے میں کافی امپورٹنٹ ہے آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے۔ تو دیکھیں آخر میں پاکستان کے وزیر اعظم، چیف جسٹس اور آرمی چیف سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جنگ کے ڈی پی او، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو محمد احمد ہے یہ جو بڑا دندناتا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر کے اس کو اریسٹ کریں، کیونکہ یہ شخص پاکستان میں مسیحی مسلم فساد کروانا چاہتا ہے۔ اور دیکھیں یہ فساد نہ ہی پاکستان کے حق میں ٹھیک ہے اور نہ ہی پاکستان کی عوام کے حق میں ٹھیک ہے، اور اس سے جیسے کہ آپ سب کو پاکستان کے امیج کا بہت خیال ہے تو اس سے پاکستان کا امیج بھی انٹرنیشنل لیول پہ خراب ہوگا۔ تو دیکھیں اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ شکیل گلزار اور اس کی پوری فیملی کے لیے دعا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاقے میں اس کرسچن کالونی میں جتنے بھی کرسچنز رہتے ہیں جو ابھی اس وقت ڈرے سہمے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کیجئے کہ وہ لوگ بالکل محفوظ رہیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو دیکھیں اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔